بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال لا اجمع على عبدی خوفین ولا اجمع له امنین اذا امننی فی الدنیا اخفته یوم القیامہ وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم، میں اپنے بندوں پر دو خوف اور دو امن، دو خوفوں کو اور دو امنوں کو جمع نہیں کروں گا۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے دنیا میں خوف کھا گیا، دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، تو قیامت کے دن میں اس کو بے خوف کر دوں گا اور اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، امن سے رہے گا۔ اور جو آدمی دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو گیا، دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرا، تو قیامت کے دن میں اس کو خوف میں مبتلا کروں گا، لیکن کسی پر میں دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کروں گا۔ یہ صحیح ابن حبان اور بیہقی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو آپشنز دیے ہیں، دو اختیارات دیے ہیں کہ یا تو دنیا کی بے خوفی اختیار کر لو اور پھر آخرت کے خوف کے لیے تیار ہو جاؤ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ سے ڈر جاؤ، دنیا میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کر دو، اور پھر آخرت کے لیے بے خوف ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے نیک بندوں پر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں جب زندگی گزارتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ہم آج کل ہمارے ہاں یہ بات بڑی کی جاتی ہے، جب کسی کو دین کی کوئی تعلیم کی جاتی ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ کرو، یہ نہیں کرو، نماز پڑھو، بد نظری نہیں کرو، شادی میں یہ رسومات نہیں کرو، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو دو ہی آپشنز ہیں، یا اس مشکل کو اختیار کر لیں اور آخرت کی مشکل سے جان چھڑا لیں، اور یا یہاں کی آسانیاں اختیار کر لیں اور آخرت کی مشکلات کے لیے تیار ہو جائیں۔ ظاہر کافر یہاں آسانیوں میں ہے، اس کو نہ نماز پڑھنی ہے، نہ اس کو بد نظری سے بچنا ہے، نہ اس نے شادی کی رسومات سے بچنا ہے، کوئی اس پہ ٹینشن نہیں، جو کرنا چاہے آزاد ہے۔ لیکن قیامت کے دن کی مشکلات سے تو بے خوف نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہی ہے۔ اس لیے شریعت پر عمل کرنے میں بسا اوقات مشکلات آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے، کبھی گھر والے رکاوٹ بنتے ہیں، کبھی والدین بنتے ہیں، کبھی دوست بنتے ہیں، کبھی انسان کی اپنی گیدرنگ وہ رکاوٹ بنتی ہے، بہت ساری چیزیں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں انسان کے سامنے۔ تو ان رکاوٹوں کو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ساری رکاوٹوں کو اپنے آگے سے ہٹائے، اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ تو یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ میں اپنے بندوں پر دو چیزوں کو جمع نہیں کروں گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں، وہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ وہ اپنی نیکیوں پر زیادہ ڈرتے تھے بنسبت تمہارے جتنے تم اپنے گناہوں پر ڈرتے ہو۔ یعنی تم گناہ کر کے عذاب سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے صحابہ کرام نیکیاں کرنے کے بعد اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ نیکی اللہ کی طرف سے ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ تم گناہوں پر عذاب سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ نیکیاں کر کے اس کے رد ہونے سے ڈرا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا
کہ وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ تو اللہ کا خوف، ایمان اسی چیز کا نام ہے، بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان یہ ایمان ہے کہ اللہ سے انسان ڈرتا بھی رہے اور اللہ سے امید بھی ہو۔ نہ تو بالکل خوف غالب ہونا چاہیے، انسان پر اتنا خوف غالب ہو جائے کہ اس خوف اور خشیت کی وجہ سے اس سے کوئی کام ہی نہ ہو۔ خوف وہ مطلوب ہے، شریعت نے وہ خوف، اس خوف کا مطالبہ کیا ہے جو انسان کو اچھے کاموں پر آمادہ کرے، گناہوں سے بچنے پر اس کو مجبور کرے۔ اتنا خوف نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی مفلوج ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کے کام متاثر ہو جائیں، اس کا شریعت نے مطالبہ نہیں کیا، اور نہ ہی شریعت میں یہ پسندیدہ ہے۔ اور امید بھی اتنی ہو کہ انسان عمل کرے اور یہ پتہ ہو کہ میرا عمل تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا لیکن اللہ مجھے اس پر عطا کر دے گا، امید ہونی چاہیے۔ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان کی چیز کا نام ہے ایمان۔ تو اگر صرف خوف ہو اور امید نہ ہو یہ بھی گمراہی ہے، اگر صرف امید ہو خوف نہ ہو یہ بھی گمراہی ہے، اور اگر دونوں چیزیں ہوں تو یہ اصل وہ ایمان ہے جو شریعت کی نظر میں مطلوب ہے۔ اس لیے شریعت پر عمل کرنے میں انسان اس چیز کو پیش نظر رکھے کہ میں نے آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے، اور شریعت پر عمل کرنے سے میری دنیا کی بھی کامیابی ہے۔ رکاوٹیں اور مشکل تو انسان کو اپنے دنیا کے کام میں بھی پیش آتی ہے۔ آپ اگر دنیا کا کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثلاً آپ کوئی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، آپ کوئی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس میں رکاوٹیں نہیں آتی؟ آپ اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، اس کی فیسیں بھرتے ہیں، کبھی کلاس سے نکالا جاتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کہیں آپ ملازمت کر رہے ہیں، کبھی آپ کو کوئی ڈانٹ رہا ہے، کبھی کوئی ڈانٹ رہا ہے، یہ رکاوٹیں۔ تو ان رکاوٹوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ میں نے مہینے کے آخر میں تنخواہ لینی ہے، تو کوئی ڈانٹتا ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے، ساری رکاوٹیں ہم برداشت کرتے ہیں تاکہ مہینے کے آخر میں تنخواہ مل جائے۔ تو اس زندگی کے آخر میں بھی اللہ نے ہمیں تنخواہ دینی ہے، اس کا بدلہ دینا ہے، تو ان ساری رکاوٹوں کو ہم یہی سمجھ کر اس کو عبور کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنائیں۔ یہ دو آپشنز ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ حدیث قدسی ہے کہ انسان دنیا میں بھی بے خوف ہو اور آخرت میں بھی بے خوف ہو۔ یا تو دنیا میں بے خوف ہوگا یا آخرت میں بھی بے خوف آخرت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے ہر انسان اپنی زندگی پر غور کر سکتا ہے کہ میں نے کس کو منتخب کیا، دنیا کے خوف کو منتخب کیا یا آخرت کے خوف کو منتخب کیا۔ ظاہر کامیاب شخص وہی ہے جو دنیا کے خوف کو منتخب کر لے، دنیا میں اللہ سے ڈر جائے، اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنا لے، تو آخرت میں انشاءاللہ وہ بے خوف ہوگا اور کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔